ہونے سے آپ کے دل کے اندر مزید احترام اجاگر ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی، اس کے ذہن میں ہر وقت 3 سوال رہتے تھے جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بے قرار بے چین رہتا تھا۔ بڑے بڑے مورخین سے، علماء سے، محققین سے اس نے ان 3 سوالوں کے جواب طلب کرنے کی کوشش کی، جوابات ملے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں، دل بے قرار ہے، بے چین ہے۔ والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، اپنی ماں سے بھی نہیں پوچھ سکتا ہے، ماں کا سایہ اٹھ گیا، والد بھی نہیں ہے۔ 3 سوال اس کے ذہن میں ہر وقت پھر رہے ہیں اور وہ بےتاب ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، دل کو اطمینان نہیں مل رہا۔ پہلا سوال اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہے یہ میرے وارث ہیں۔ نبیوں کی شان اتنی بڑی ہے، اس کو اس حدیث کے بارے میں شک تھا کہ اگر علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں تو پھر علماء اتنی غربت والی زندگی، فقر و فاقے والی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ اگر علماء کے وارث ہیں تو ان کو حاکم وقت ہونا چاہیے تھا، بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ایک ذہن کے اندر یہ سوال تھا، اس حدیث کے اوپر اس کو شک تھا کہ اگر یہ حدیث سچی ہے تو پھر علماء کو حاکم ہونا چاہیے تھا، بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر علماء بادشاہ نہیں ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر اس کو شک تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب جتنے بھی نبی گزرے ہیں، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے نبی جو تھے بڑی مسکینی والے اور غربت والے سب نے زندگی گزاری ہے، سوائے چند انبیاء کے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ ملی ہے، داؤد علیہ السلام یہ مالدار تھے، چند انبیاء مالدار تھے، باقی سارے غریب تھے، مسکین تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو جو یہ ملکیت ملی، بادشاہ ملی، 2 چیزیں، 2 آپشن اللہ رب العزت آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ ایک علم ہے، ایک بادشاہ ہے، آپ کس چیز کو پسند کریں گے، کون سی لیں گے؟ تو آپ نے علم کو پسند فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ملکیت بھی دے دی، بادشاہ دی۔ تو سلطان محمود غزنوی کو یہ شک تھا کہ علماء یہ انبیاء کے کیسے وارث ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال اس کے ذہن میں یہ ہر وقت پھرتا رہتا تھا، اس کو بے چین کر کے رکھتا تھا۔ بڑے بڑے مورخین سے، علماء سے، محققین سے پوچھا، تسلی نہ ہو۔ دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے قائم ہونے کے اوپر اس کو شک تسلی نہ ہوگی پوچھنے کے باوجود۔ اور تیسرا اس کو یہ شک تھا، لوگوں نے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا کہ تیرا جو باپ ہے وہ سبکتگین نہیں ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا جو باپ تھا اس کا نام تھا سبکتگین۔ اب اس کو یہ شک تھا کہ آیا میرا یہ باپ ہے یا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مورخین سے، تاریخ دانوں سے اس نے پوچھا، لیکن تسلی نہیں ہو رہی۔ والد بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ تسلی لیتا پوچھ کے، والدہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ 3 سوال لے کر بڑا بے چین ہے، بےتاب ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، آرام ہے، سکون ہے، لیکن یہ 3 سوال ہر وقت اس کے ذہن میں رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ بے چین، بےتاب ہے۔ اب اسی بے چینی کی حالت میں رات کا وقت ہے، محل کے چھت کے اوپر ٹہل رہا ہے، سوچ رہا ہے، ادھر چکر لگا رہا، ادھر چکر لگا رہا کہ کیا علماء انبیاء کے وارث ہیں، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا میرا باپ سبکتگین ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوچ رہا ہے، ٹہل رہا ہے، بے چینی کی کیفیت ہے۔ محل کے قریب ایک مسجد ہے، کیا دیکھتا ہے کہ محل کی جو لائٹیں چل رہی ہیں، دیے جو چل رہے ہیں، ان کی روشنی اس مسجد کے پاس جاتی ہے۔ وہاں حجرے سے ایک طالب علم نکلتا ہے، کتاب اٹھا کے مسجد میں اندھیرا ہے، جو روشنی یہاں سے جا رہی ہے اس روشنی میں وہ کتاب کے کچھ لفظ پڑھتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے، پھر کچھ دیر بعد نکلتا ہے، اس روشنی میں محل کی جو روشنی کی کرنیں جا رہی ہیں ان میں دیکھ کر وہ اپنا سب یاد کرتا ہے۔ پوری رات کو یہ ماجرا دیکھتا رہتا ہے۔ صبح اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے آج ایک بڑی عجیب صورتحال دیکھی ہے، فلاں محل کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں سے ایک درویش طالب علم
علم کی پیاس کو جانے والا نکلتا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو بے چینی ہے، بے قراری ہے، کیا وجہ اس کو لے جب اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس سے بادشاہ سلطان محمود غزنوی پوچھتا ہے، ارے بھائی میری تو بے قراری مجھے پتا ہے کہ میں پھر کیوں بے قرار تھا، تجھے کس چیز نے بے چین کیا ہوا تھا، کیوں تو اتنی ٹینشن میں تھا، پوری رات میں نے تجھے دیکھا، ملاحظہ کیا، تو نکلتا ہے کچھ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اس طالب علم نے عرض کی حضور بادشاہ صاحب بات کچھ یوں ہے کہ صبح میں نے استاذ کو سبق سنانا ہے، میرے پاس رات کو دیکھنے کے لیے دیے میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں دیے کو جلاؤں اور اس کی روشنی میں پڑھ سکوں۔ آپ کے ہاتھ سے روشنی کی کرنیں جاتی ہیں، ان کرنوں میں اس روشنی میں کتاب سے سبق دے کے پڑھتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں دیا خرید سکوں یا دیے میں تیل ڈال سکوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ بادشاہ نے وزراء سے کہا کہ آج کے بعد جتنا بھی تیل کا خرچہ ہے محل سے جایا کرے گا۔ بادشاہ نے اس طالب علم کی، اس عالم دین کی دلجوئی کی، مدد کی، بادشاہ کے مارے نیارے ہو گئے۔ وہی بادشاہ جو تین سوالات کی وجہ سے پریشان تھا، بے تاب تھا، بے چینی تھی، ہر وقت اس کو وہ سوالات پریشان کر کے رکھتے تھے۔ رات ہوتی ہے، بادشاہ سو جاتا ہے، محل کے اندر چاندنی ہوتی ہے، حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے خواب میں آتے ہیں، اور اس بادشاہ کے خواب میں آ کر ایک ہی جملے میں اس کے جو تین سوال تھے ان کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سبکتیین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی، کل بروز قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ قربان جائے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصاحت اور بلاغت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہ ساری زندگی بے چین تھا، بے قرار تھا، اطمینان نہ تھا، ایک ہی جملے میں اس کے تینوں سوالوں کا جواب حل فرما دیا۔ فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی مدد کی، دلجوئی کی، قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ جو تین سوال اس کے